خوبصورت عنوان یعنی کہ عشق رسول جو آپ کی نعتوں میں پوشیدہ ہے، اس کو اس پروگرام کے ذریعے اسپیشلی اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلا شبہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ زبردست نعت لکھنے والے تھے، بہت کمال کے شاعر تھے۔ یوں تو شاعر دنیا میں بڑے ہوئے، لیکن جو شاعر بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو، شاعر بھی ہو اور نعت لکھنے والا شاعر ہو، پھر اس کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کی بات بہت بلند ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ عام کسی بندے کی، کسی محبوب کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ وہ محبوب رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے اس کی بات کچھ الگ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا داروں کے لیے نعتیں نہیں لکھی، آپ نے محبوب کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بڑا ہی خوبصورت مشغلہ تھا۔ جب کبھی دل میں مدینے کی تڑپ کچھ زیادہ جو ہے وہ تڑپاتی تو پھر قلم اٹھتا اور یاد مدینہ میں کچھ الفاظ ترتیب پاتے، اور ایسے ایسے کمال کے اشعار ہیں کہ جب آج بھی ہم پڑھتے ہیں تقریباً 150 سال پرانے ان اشعار کو، تو آج یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ابھی چند دن پہلے لکھے گئے اشعار ہوں۔ ایسی تازگی، ایسی خوبصورتی، ایسی روانی، ایسی سلاست، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کمال یقیناً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضان کی صورت میں ملا تھا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھے، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہیں احکام شریعت ملحوظ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی تفسیر میں گویا، تشریح میں گویا شاعری فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی شاعری صرف شاعری نہیں بلکہ تعلیم و تربیت کا ایک بہترین سلسلہ ہے۔ اور جب تحدیث نعمت پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، بوستاں یعنی باغ، مراد دنیا کے جو کوچے کوچے ہیں وہ رضا کے نغموں سے گونج اٹھے۔ کیوں؟ کیا رضا میں کوئی کمال ہے؟ کیا رضا بڑا شاعر ہے؟ آگے خود ہی کہتے ہیں کیوں نہ ہو، کس پھول کی مدحت میں وام انقار ہے، یہ میرے کلام کیوں نہ عام ہو۔ در حقیقت جس آقا کی یہ شان میں کلام ہے وہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کی نعت جو لکھتا ہے وہ دنیا والوں کا پیارا ہو جاتا ہے، لوگوں کا پیارا ہو جاتا ہے، اس لیے میرے کلام بھی چلتے ہیں۔ تو یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں، نعت کے بارے میں خوبصورت اشعار جو ہے وہ کہیں، ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغے غزل خواں ہم کو۔ کہیں پر کہتے ہیں کہ جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے۔ کوئی کہتا ہے کہ یا تو شریعت پر عمل ہو سکتا ہے یا شاعری ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ملحوظ رکھیں؟ جب شاعری اچھی کرنی ہے کبھی کبھار شریعت میں اوپر نیچے تو ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا اگر کوئی کہتا ہے جو کہے شعر و پاس شرع، پاس شرع یعنی شریعت کا لحاظ، دونوں کا حسن کیوں کرائے؟ کیسے ہو سکتے ہیں یہ دونوں کام؟ آپ کہتے ہیں لا اسے پیش جلوے زمزمائے رضا کے یوں، اسے رضا کی نعتیہ کتاب ہدایت کے بخشش دکھا دو اور کہو یوں شاعری بھی ہوتی ہے اور شریعت کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی کلام دیکھ لیں، کوئی بھی شاعری دیکھ لیں، آپ کو شاہراہ شریعت سے قدم ڈگمگاتا ہوا نہیں ملے گا، شریعت سے ہٹ کر شاعری آپ کی نہیں ملے گی الحمدللہ۔ اسی لیے میرے آقا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام جب پڑھا جائے تو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے لیکن سنتے جائیے، جھومتے جائیے کہ میرے رضا نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس در سے وابستہ رکھے، اور یہ جو پروگرام ہے اس میں اسپیشلی شعر و شاعری ہوتی ہے، اور شعر و شاعری دنیاوی نہیں بلکہ نعتیہ شعر و شاعری پر ہمارا یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ اس میں جو بھی سیگمنٹس ہیں سب میں اشعار ہیں، کوئی اور ہمارا سوال جواب کا سلسلہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں صرف اور صرف اشعار مختلف انداز سے، مختلف عنوانات سے سنانے ہوتے ہیں، یا کہیں شاعر کے بارے میں بتانا ہوتا ہے، کہیں شعر پورا کرنا ہوتا ہے، کہیں کچھ، لیکن بہرحال ہے شاعری کی باؤنڈری میں ہمارا یہ پورا پروگرام، اور اس کا نام ہے ذوق نعت۔ آج ہمارے ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں، یہ مجلس فیضان آن لائن اکیڈمی اور دوسری مجلس ہے مجلس ائمہ۔ تو یہ مجلس ائمہ ان کا جو ہے وہ سلسلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گے مجلس ائمہ میں الف ہوتا ہے، یہ عین غلطی سے لگ گیا ہے، تو ایک جلدی سے مجھے مارکر دیجئے، میں عین مٹا دوں، یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، مجھے بلیک مارکر ایک دیجئے۔ اچھا میں نے بھی ابھی دیکھا یہ، تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا، کسی نے نہیں، چلے وہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، الف سے ائمہ ہوتا ہے،
امام کی جمع ہے ائمہ. بہرحال تو انشاءاللہ ان دو کا مقابلہ آج ہوگا. ہمارے جو راؤنڈز ہیں وہ 4 ہیں اور چاروں راؤنڈ ناک آؤٹ ہے. 16 ٹیموں نے حصہ لیا ہے. یہ ٹیمز ہمارے منچ پر ان کے نام بھی یہاں موجود ہیں. اب تک 2 ٹیمیں ایلیمنیٹ ہو چکی ہیں. مجلس مدنی چینل اور مجلس تاجران کی ٹیمیں ہم سے رخصت ہو چکی ہیں. آج بھی ایک ٹیم ہم سے رخصت ہوگی اور یہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہے. 16 میں سے 8 ٹیمیں رہ جائیں گی. دوسرے راؤنڈ میں 4 رہ جائیں گی. تیسرے میں 2 رہ جائیں گی اور ان کے درمیان فائنل ہوگا. ہم چلتے ہیں ٹیموں کی طرف. فیضان آن لائن اکیڈمی والے اپنا تعارف کروائیں. محمد سہیل اتاری، فیضان آن لائن اکیڈمی ٹیچر. آپ کی برانچز بھی ہوتی ہیں؟ صدر برانچ کراچی. اچھا ماشاءاللہ. فیضان آن لائن اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ہے الحمدللہ عز و جل ڈیجیٹلی جو ہے دنیا بھر میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. 40+ کورسز جو ہے آن لائن کروائے جاتے ہیں. انگلش میں جو ہے اوورسیز، جس میں ختم نبوت کورس ہے. اسی طریقے سے جو ہے مدنی قاعدہ کورس ہے، حفظ قرآن کورس ہے، ناظرہ قرآن پاک کورس ہے. تو اس طرح مختلف شارٹ کورسز کروائے جاتے ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ. بہت خوش آمدید، آپ کو ویلکم. آج دیکھیں گے آپ لوگوں کا ذوق نعت. سیکنڈ محمد رضا اتاری. ماشاءاللہ. اب بھی فیضان آن لائن اکیڈمی پڑھاتے ہیں؟ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ. محمد ضیاء الرحمن انصاری، مدرس، فیضان آن لائن اکیڈمی اورنگی برانچ. ویری گڈ. تینوں کو خوش آمدید. کوئی بھی دعوت اسلامی کا شعبہ ہو لیکن اس میں ایک خاصیت ہے کہ ان میں ذوق نعت ضرور ہوتا ہے. دعوت اسلامی میں آ جائیں تو نعت سے تو آپ دور انشاءاللہ نہیں رہیں گے، آپ نعت کے دیوانے ہو جائیں گے. اگلی ٹیم کی طرف چلتے ہیں. مجلس ائمہ، امام صاحبان. محمد انس رضا اتاری، امام و خطیب جامع مسجد مدینہ، الکرم اسکوائر، لیاقت آباد نمبر 10. ماشاءاللہ ویلکم. محمد بشارت صدیقی، مدنی امام و خطیب جامع مسجد غوثیہ گارڈن ایسٹ کراچی. ماشاءاللہ. محمد ایاز اتاری، مدنی شعبہ امام مساجد کا ذمہ دار، جنہ ٹاؤن چنئی ٹاؤن. ماشاءاللہ. تو یہ کیا اس شعبے میں کیا کام ہوتے ہیں؟ کچھ مختصر ایاز مدنی بھائی بتائیں. جہاں پر امام حضرات نہیں ہوتے وہاں پر امام صاحبان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جو ٹیسٹ پاس نہیں ان کو ٹیسٹ وغیرہ دلوانے ہوتے ہیں. اور اسی طرح کمیٹی کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. جو مساجد خود کفیل نہیں ان کو خود کفالت کی طرف لایا جاتا ہے. دینی کاموں کو بڑھایا جاتا ہے. اسی یعنی ایک طرح سے چیک اینڈ بیلنس کا کام. جی ایسے. ویری گڈ ماشاءاللہ. میرا بلیک مارکر نہیں آیا. ہاں دے دیں، ناظرین کے سامنے دے دیں. غلطی جب سب کے سامنے کی ہے تو ہم اس کو صحیح بھی سب کے سامنے کر دیں. تو یہ ائمہ نہیں ہوتا، ائمہ ہوتا ہے. تو یہاں سے پڑھنا ہے اور اس کو میں کاٹ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جتنا میں کاٹ سکتا ہوں اتنا ہی کاٹ رہا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے، وہ بھی بلیک کر لیتے ہیں. الف مدہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط فہمی ہے. ائمہ حمزہ زبر ائمہ نہیں ہوتا. آپ لوگ امام صاحب بھی غلطی کر رہے. چلیں ماشاءاللہ، مٹاتے ہوئے بھی دکھا دیتے ہیں. اب یہ ہو گیا الف سے ائمہ، عین کو میں نے ریموو کر دیا. ناظرین اکرام دیکھیں گے 7 سیگمنٹس جن سے گزرنا ہوتا ہے روزانہ. یہ ٹیمیں مقابلہ کرتی ہیں رضا کرتے ہوئے اور وہ سیگمنٹس آپ کے سامنے ہیں. بیت بازی، پھر ایک کے بعد ایک، پھر یا یہ یا وہ. 1500واں جشن میلاد ابھی ذہن میں آیا، آس یا پاس یہ سیگمنٹ ہے. اور سوچ سمجھ کر یہ 7واں سیگمنٹ ہے. اور ان 7 سیگمنٹ سے گزر کر جو ٹیم زیادہ پوائنٹ لیتی ہے وہ ہوتی ہے اس مقابلے کی ونر. تو دیکھیں گے انشاءاللہ کیسا ہوتا ہے آج کا مقابلہ. امید ہے کہ ان کی تیاری اچھی ہوگی اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ہم کلام بھی پڑھتے جاتے ہیں. آئیے مل کر ایک نعت شریف پڑھتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور
نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا پوشت پر ڈھل کر سر انور سے شملہ نور کا پوشت پر ڈھل کر سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا ان کے قصر سے خل سے ایک کمرہ نور کا ان کے قصر سے خل سے ایک کمرہ نور کا سدرا پانی باغ میں ننھا سا پودا نور کا سدرا پانی باغ میں ننھا سا پودا نور کا دیکھ ان کے ہو کتنا زیبا ہے دعویٰ نور کا دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ نور کا دیکھ ان کے ہوتے نازیبا ہے دعویٰ یہاں بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا یہاں بھی داغ سجدہ طیبہ ہے تمغہ نور کا اے قمر کیا تیرے ماتھے ہے ٹیکا نور کا اے قمر کیا تیرے ماتھے ہے ٹیکا نور کا وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری
غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح صبا میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کیا خوب کلام ہے. تقریباً 70 کے قریب اشعار ہیں اور ہر شعر ہی لاجواب ہے. سبحان اللہ. ابھی تو ہم نے 7 شعر پڑھے تقریباً اور اعلیٰ حضرت کے 70 سے زائد اشعار ہیں اس کلام کے. اور ماشاءاللہ آخر میں ڈیڈیکیشن اپنے پیر صاحب کے لیے, پیر صاحب کے شہزادوں کے لیے. پیر صاحب سے عقیدت بھی کیسی ہے, کہتے ہیں کہ یہ تو میرا کوئی کمال نہیں, میرے پیر و مرشد کے شہزادوں کا کمال ہے, ان کا فیض ہے. احمد نوری یہ ان کا نام تھا, حضرت ابو الحسین احمد نوری ماریڈا شریف کے یہ سجادہ نشین بھی تھے. حضرت سید شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کے شہزادے. ان کی طرف نسبت کی کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. غزل کہتے ہیں مختصر کلام کو اور قصیدہ کہتے ہیں طویل کلام کو. تو ہو سکتا ہے مختصر لکھنے بیٹھے ہوں اور پھر چلتے 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 قلم رکا ہی نہیں اور بارگاہ رسالت میں جو ہے عشق کی طرف بڑھتا چلا گیا محبت میں, اور ماشاءاللہ 70 سے زائد اشعار اس میں ہو گئے. کیا بات ہے. اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں فیضان رضا, فیضان رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. یہ جذبہ کم نہیں ہوگا بلکہ 25 سفر تک یوں ہی بھرپور رہے گا, اور پھر بڑھتے بڑھتے 1500واں جشن میلاد بھی تو منانا ہے. تو 25 سفر کے بعد ہم نے اور ٹھنڈا نہیں ہو جانا, یہ جذبہ اور اوپر جائے گا اور شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. ایسا ظاہر و باطن کو سجا کر ہم نے شریعت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں میلاد منانا ہے. کہیے انشاءاللہ الکریم. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مقابلہ. ذوق نعت سیزن 12 کا تیسرا ایپیسوڈ آج بھی 2 مجالس کے درمیان ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سید یوسف اتاری صاحب بھی آج بیٹھے ہیں, فضیل بھائی بھی ہیں, ابراہیم بھائی بھی ہیں. انشاءاللہ جو یہاں پر آئے ہوئے حاضرین ہیں ان سے بھی سوال جواب کا سلسلہ رہے گا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. کالز کے لیے نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ کالز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ارشاد رضا میں پارٹ لینا چاہیں تو بھی نمبر آپ کے سامنے ہے 0923082626000. اس پر آپ ہمیں واٹس ایپ پر تصویر بھیج سکتے ہیں, ایک پیارا سا ہاتھ سے قول رضا ارشاد رضا لکھ کر, اور اس میں اپنا نام, شہر کا نام اور ریفرنس ضرور ڈالیں, حوالہ کہاں سے آپ نے یہ فرمان لیا. تو آج بھی انشاءاللہ ہم یہ چلائیں گے نا کاشف بھائی, ارشاد رضا انشاءاللہ الکریم. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ بیت بازی. بھرپور نعرے کا جواب دیجئے فیضان رضا. رضا رضا بولے, رضا رضا بولے. جی ناظرین کرام 7 منٹ کا یہ راؤنڈ ہے اور اس میں بیت بازی کی جائے گی. بیت بازی, بیت کہتے ہیں شعر کو, بیت عربی کا لفظ ہے, بیت یعنی شعر. بیت ویسے گھر بھی ہوتا ہے, گھر کو بھی بیت کہتے ہیں اور شعر کو بھی بیت کہتے ہیں. اس کی جمع ابیات ہوتا ہے. قصیدہ بردہ شریف میں نا, ابیاتھا قد اتت 60 مع 100 فرج بہا کربنا یا واسع الکرمی. واسع الکرمی, فرج بہا کربنا یا واسع الکرمی. ان 160 اشعار کی برکت سے یا اللہ ہمارے دکھوں کو, ہمارے دردوں کو دور فرما. اس شعر کا مطلب ہے, اس میں جو ابیات ہے اس کا مطلب ہے شعر. ابیات بیت کی جمع. تو بیت یعنی شعر. بازی اس کام کے لیے کہا جاتا ہے جو بار بار کی جائے. تو شعر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آئے گا, اسی لیے اسے کہا جائے گا بازی. بیت بازی, شعر کو پھیرنا بار بار. تو 7 منٹ کا ٹائم ہوگا اور آپ جب کوئی شعر پڑھیں گے تو اس کے آخری حرف سے سامنے والی ٹیم میں سے کوئی پارٹیسپینٹ 25 سیکنڈ میں جواب دینے کے پابند ہوں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ بھرپور اشعار سنانے ہیں اور جلدی کرنی ہے, مشورے کے ساتھ بھی جواب دیں, لیکن 25 سیکنڈ میں صحیح جواب دینا ہے. آپ نے غلط جواب دیا یعنی شعر صحیح نہیں پڑھا تو پوائنٹ نہیں ملے گا, اور 5 پوائنٹ سامنے والی ٹیم کو مل جائیں گے. اور اس طرح یہ 3 بار شروع کیا جا سکتا ہے. اور آپ کیسے اشعار سنائیں گے ناظرین بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. ہر بار شعر پر سبحان اللہ کی صدائیں اللہ کی رضا پانے کے لیے ذکر کی نیت سے اور ان کی حوصلہ افزائی کی نیت سے ہوں. اور حاضرین ناظرین جو بھی بیٹھے ہیں سب اللہ کی رضا کے لیے مقابلے کو دیکھیں. اس سے عشق رسول بھی بڑھے گا, رضا رضا بھی ہوتا رہے گا, اللہ رسول کی یاد میں انشاءاللہ یہ وقت گزرے گا. جی شروع کریں گے ٹیم مجلس فیضان آن لائن.
آپ کے سامنے الف سے لے کے یہ تک حروف کنٹینیو چلیں گے اسپیڈ میں. آپ جدھر مدینہ کہہ دیں گے ہم روک دیں گے. اسٹاپ کیوں بولے, ذکر مدینہ کریں تو مدینہ آپ نے بولنا ہے. دکھائیے. مدینہ. بے سے شروع کریں گے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وآلہ ہے سے شعر. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. واہ. وہ نہ تھے عالم نہ تھا گر وہ نہ ہو عالم نہیں. سبحان اللہ. عالم نہیں, نون. علم نہ ہو, عالم نہیں, گر وہ نہ ہو عالم نہیں. اگر وہ نہ ہو تو دنیا نہ ہو, اس کا مطلب نہیں. نون غنہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے. ہاں, جب شعر کے طور پہ پڑھیں گے تو ہاں لگا دیں تو وزن بن جائے گا. جی. چھایا ہے یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. استعارہ نور کا. سبحان اللہ. الف. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ,